اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین، میرے سامنے ایک بلکہ آپ لوگوں کے سامنے بھی ایک ویڈیو کھلی ہوئی ہے جس کے اندر احمدیہ آنسرز نامی ایک چینل کے ایک کھدڑے نے عمران خان جو کہ سابقہ وزیر اعظم اب ہو چکے ہیں ان کو دعوت شیطانیت احمدیت یعنی مرزئی ہونے کی دعوت دی ہے، اور کس طرح دی ہے، کن خوبصورت الفاظوں میں اور کس قدر بلکہ محبت اور اخلاق اور حمیت و جمعیت کے ساتھ اور کس قدر سلیس اور مجمد اردو کے ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کو دین شیطانیت احمقیت کی تبلیغ کی ہے، وہ آپ لوگ یہاں پر ملاحظہ فرمائیں۔ اچھا جی، پہلے تو ویڈیو چلنے سے پہلے ہی، ابھی ویڈیو چلی نہیں ہے، پہلے ہی مجھے اعتراض ہو گیا جی۔ تو یہ ایک حدیث لکھی ہوئی ہے صحیح بخاری کی، یہ اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم۔ اب اس حدیث کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے، انگریزی کے اندر ہے، میں آپ کو اردو میں ترجمہ کر کے بھی بتا دوں گا۔ How will you be when the son of Mary descends amongst you and is your imam from among you؟ اب اس کے ترجمہ کے اندر بھی ان لوگوں نے ڈنڈی ماری ہے، وہ ڈنڈی کس طریقے سے ماری ہے اب یہ دیکھیں۔ How will you be when the son of Mary descends among you؟ یہاں تک تو ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم، اس کا یہاں تک ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے جب انہوں نے ترجمہ کیا ہے اینڈ از یور امام فرام امنگ یو، اب انہوں نے یہاں پر غلط ترجمہ کیا ہے، و امامکم منکم کا کس طرح غلط ترجمہ کیا ہے، یہاں پر ہے و امامکم اور تمہارا امام، کم کا مطلب تمہارے میں سے، منکم یعنی یہ عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کا جس امام کا ذکر ہے یہاں پہ وہ الگ الگ شخصیات ہیں، اور بظاہر اور ترجمے کے اندر جو اصل ترجمہ ہے اس کے اندر بھی الگ الگ ان شخصیات کو بتایا گیا، اور ویسے بھی مسلمان جانتے ہیں کہ یہ الگ الگ شخصیات ہیں، مگر یہ پیشابی قادیانی ان دونوں شخصیات کو ایک کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور اس نے لکھا اینڈ از یور امام فرام امنگ یو، یعنی اس غلط ترجمے کے اندر یہ لوگ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اللہ اکبر، یہ کوشش کر رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو اور امام مہدی کو ایک شخصیت بتانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے، اس پلید، اس خنزیر، اس لانتی جس نے اپنے سر پر دھوتر باندھی ہوئی ہے اور جو کیلوں کا تاجر تھا، جو کہ یلاش، کالو، آج اور اوج کی زنانی ہے، اس کی زوجہ ہے۔ اللہ اکبر، کتنی ہی لانتی شکل ہے، یہ پینگی آنکھیں، فرعون جیسی، لاکھ دی لعنت ہے۔ آگے چلیں ویڈیو پر، اس سے پہلے کہ اس شیطان پر لانتے بھیجتے سینکڑوں تو نہیں 125 سال گزر گئے، لیکن اب تک اس کے مریدین کو عقل نہیں آئی۔ اب ویڈیو آگے چلاتا ہوں جی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لعنت اس ویڈیو میں ہم عمران خان صاحب کو دعوت اسلام احمدیت دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ مولویوں کی ہر بات نہ مانا کریں۔ یہ جو مولوی ہیں یہ احمدیت کی اسی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں کیونکہ اسی مخالفت میں ان کی روٹی اور ان کی کرسی ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ جب وہ جماعت اسلام احمدیہ کی مخالفت کریں گے تو ان کو زیادہ پیسہ ملے گا۔ بس یہی ہم آج بھی دیکھتے ہیں، اگر مولویوں کی روٹی چل رہی ہے یا انہیں کرسی مل رہی ہوئی ہے تو احمدیت کی مخالفت کی وجہ سے ہے۔ عمران جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ یہ اس اوہ یہ بھی وہ مرزا جونیئر والا کام کر رہا ہے، اورل والا، میں نام نہیں لے سکتا۔ ایک تو تعجب ہے ان لوگوں پر کہ ان کی جب بھی ویڈیو رکو تو اسی طرز کے اندر رکتی ہے۔ استغفر اللہ۔ اچھا، بات کہیں سے کہیں نہ نکل جائے تو اس نے کہا کہ مولویوں کی روزی روٹی جی اسی دھندے پر چل رہی ہے کہ مرزیوں، قادیانیوں، مانتا سوروں کی مخالفت کے اندر مولویوں کی روزی روٹی چل رہی ہے۔ اچھا جی، یہ ایک بتایا کہ مولویوں کو قادیانیوں کے خلاف پیسہ کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے پیسہ؟ کیا سعودیہ والے دیں گے؟ ان کے پاس کوئی اور کام دھندا نہیں بچا؟ کون دے گا؟ قطر والے دیں گے؟ دبئی والے دیں گے؟ کون دیں گے؟ آپ یہ یوٹیوب کے اوپر علماء کی ویڈیو بھری پڑی ہوئی ہیں، مفتی مبشر شاہ صاحب ہو گئے، علی نواز بھائی صاحب ہو گئے، اور بہت سارے علماء کرام، ماشاءاللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے، حفاظت کرے ان کی۔ وہ ان کی زندگیاں ہمارے سب کے سامنے کھلی ہیں، وہ کتنے بڑے محلات میں رہتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ مرزیوں کو ننگا کرنے والے، اگر کوئی ملک پیسہ دیتا ہوتا ان مرزیوں کے خلاف بولنے پہ، یعنی خلاف نہیں، نہیں، خلاف نہیں، انہی کی کتابیں، انہی کی باتیں انہی کے سامنے کھولنے، عیاں کرنے پر، تو انہیں یہ جو مفتیان کرام ہیں یہ تو محلات میں عالی شان بنگلوں میں اور خوبصورت ترین ان کے لباس اور سب چیزیں ہونی چاہیے تھی، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس قدر ان کے پاس مال و دولت اور عیش و عشرت ہمیں نہیں نظر آتی۔ تو پہلا جھوٹ تو اس کا یہی پکڑا گیا، اور اس کا جو مرزا تھامس خامس جو تھا وہ بونگی مار رہا تھا۔ اب آگے سنیے جی یہ کیا بول رہا ہے۔ عمران خان صاحب یہ بات صرف احمدی مسلمان نہیں کرتے بلکہ اب تو آپ کے بھی مولوی تسلیم کرتے ہیں کہ جو ملا ہیں وہ جماعت کی اسی وجہ سے مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان کو پیسے ملتے ہیں۔ اچھا جی، میں یہاں ویڈیو روک رہا ہوں، آپ سب لوگوں سے ایک سوال ہے میرا۔ اب یہ آگے جس بندے کی ویڈیو چلانے لگا ہے، اب میں یہ سوال کرنے لگا ہوں سب سے، آپ سب لوگ اپنے ذہنوں پر زور دیجئے کہ وہ کون ہو سکتا ہے، کہ وہ مولوی ملا کون ہو سکتا ہے، وہ کون سے مولانا حضرت ہو سکتے ہیں کہ جن کی ویڈیو یہ یہاں پر چلائے گا۔ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ انجینئر غلام احمد قادیانی کا جو شاگرد خاص انجینئر محمد علی مرزا جونیئر ہے، تو بالکل آپ جیت گئے ہیں جی، بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ آپ کو بہت سارا علم ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے چندہ اکٹھا نہیں کرنا ہوتا کہ پہلے ادھر سے لائیں اور ایک قادیانی مسلمان ہو کے پہلے بریلویوں کے اچھا جی، میں تھوڑی سی بات پھر کاٹنا چاہوں گا۔ یہ جو شمس الدین بھائی ہیں ان کے خلاف یہ قادیانیوں کا پٹھو، قادیانیوں کو ایک حفاظتی قلعہ فراہم کرنے والا یہ ایک آدمی انجینئر محمد علی مرزا جونیئر جو ہے، یہ ان شمس الدین صاحب کو وہی غلط سلط کہے گا اس ویڈیو کے اندر، اس کلپ کے اندر، اور اوپر سے یہ جو پیچھے احمد ٹاکس والا وہ لونڈا کہہ رہا تھا کہ، بلکہ چھوکرا جو کہہ رہا تھا کہ آپ کے مولانا او بھائی جان، او پاجی، اور یہ ہمارا کوئی بندہ شندہ نہیں ہے، یہ انسان بھی نہیں ہے، یہ خالی وہ جو آپ کی پیچھے تصویر اڑ گئی تھی نا، وہی یہ کام کرانے کا شوقین ہے، یہ کوئی ہمارا کوئی، یہ تو انسان کہلانے لائق نہیں ہے۔ وہ کوئی کسی انسان کی ویڈیو ہمارے سامنے پیش کرتے کوئی سمجھ بھی آتی، ایک کھوتے کی ویڈیو اٹھا کے ہمارے سامنے پیش کر دیے جی، آپ کے مولانا صاحب کہتے ہیں، مولانا لاکھ دی لعنت ہے۔
مولانا کی جو پرانی جوتی ہوتی ہے اس کے نیچے خاک لگی ہے، اس کی شکل ویل ہے نہیں، جھوٹا انسان ہے رج کے. آگے سنیے جی. کے پلیٹ فارم سے آگے کہتا ہے میں مسلمان ہوں اور میں بریلوی مسلمان ہو گیا ہوں. پھر کچھ عرصے بعد دیوبندیوں کے پاس جاتا ہے، ان کو کہتا ہے ہاں بھی تسی چندہ لے لے 10% منو دیو، باقی تسی رکھ لو. چلو وہ سارے فرقوں میں جا کے میں مسلمان کیوں ہوا، پوری زندگی اس کے اوپر ہی وہ چندہ اکٹھا کرتا رہتا ہے. تو ہم نے جو کرنا نہیں ہوتا، ہم نے تو اللہ سے اپنا اجر لینا ہے انشاءاللہ. تو یہ جو ہے نا وہ الزام لگا دیتے ہیں جی یہ قادیانیوں کا ماننے والا. وہ یہاں پہ آئے بڑے پریشان تھے، مجھے کہتے ہیں یار میں قادیانیت تو چھوڑ بیٹھا، میں نے دیوبندیوں کے ساتھ بھی جلسے کیے، بریلویوں کے ساتھ بھی ہے، لیکن جب میں اب فیس بک پہ قادیانیوں سے چیٹ کرتا ہوں تو وہ بریلوی اور دیوبندیوں کے بزرگوں کی وہ ساری باتیں اشرف علی رسول اللہ، چشتی رسول اللہ شیئر کراتے ہیں، اور آپ کے کلپ مجھے شیئر کرواتے ہیں. اچھا جی، یہ چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، یہ بس یہ گھسی پٹی اس نے باتیں رکھی ہوئی ہیں، اپنے منہ سے بکواس اکتا رہتا ہے ہر وقت یہ بھی. کیونکہ ظاہری بات ہے مرزا غلام احمد قادیانی کی خالص اولاد ہے، یہ حکیم نورے کی نچھو باندھی کی یہ اولاد ہے. تو یہ اسی لیے اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ مرزائی بھی کب و بیش اس طرح کی وہ پیش کرتے ہیں، اشرف علی رسول اللہ اپنا چشتی رسول اللہ والی یہ باتیں. یہ باتوں پر سینکڑوں دفعہ، ہزاروں دفعہ بلکہ کم و بیش علماء کرام جواب دے چکے ہیں. ہمیں اس پہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ خود ہی جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک خاص کیفیت تھی اور وہ ایک خاص حساب کتاب تھا. جبکہ مرزا پیشاب قادیانی جو کہتا ہے، جس کو دن اور رات میں 100 دفعہ موتر اور ٹٹی آتی تھی، وہ باتھ روم والی سرکار، یہ کمرے والی سرکار ہے تو وہ باتھ روم والی سرکار تھی، دونوں ہی عجوبے ہی ہیں. تو آگے دیکھیے جی ویڈیو. تو میں نے کہا میں نے کلپ میں ریکارڈ کرنا چھوڑ دوں، ہم قادیانیوں کو بھی غلط کہتے ہیں، ان کو بھی غلط کہتے ہیں. کہتے نہیں آپ کی باتیں ٹھیک ہے لیکن مجھے بتائیں میں کدھر جاؤں، میں ادھر سے تو نکل آیا ادھر میں نے کہا مسلمان ہو جائیں تو بے فکرے ہو جائیں گے جس طرح ہمیں، اور ایک بار جھوم کے کہہ دیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. جی 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 جی، ایک بار جھوم کے کہہ دیجئے بے فکر ہو جائیں گے جی. پوری جان کی جوتیاں تمہیں لگ رہی ہیں، ساری دنیا نے مرزا غلام احمد قادیانی کو چھوڑ کر مرزا تیرے پیچھے ساری دنیا لگی حال دو کہ تو بہت بات کر رہا ہے. بے فکرے ہو جاؤ جی، جھوم کر نہ بابی نہ وابی، میں ہوں مسلم، بلکہ اس کا جو نعرہ ہے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں ملحد شرابی کبابی. اور شرابی کبابی اور تو بغیرت آدمی جھوم کے کہہ دو بے فکر ہے. صبح و شام تیرے ٹوئے تو ایسے اترے ہوتے ہیں، ڈر اور خوف کے اندر ہے، ہراس رہتا ہے تو ہر وقت، ڈر لگتا ہے تجھے ہر وقت، تو اپنے اڈے کے اندر کسی کو گھسنے نہیں دیتا. تو بات کرتا ہے، عجیب آدمی ہے. اور یہ احمدیہ آنسرز والے کی اس کی تو ابھی ذرا ہم صحیح اس کا مراڑ بناتے ہیں، ابھی فکر نہیں کریں آپ لوگ. بسم اللہ آگے دیکھیں اس کی بکواسیات اور بنگیاں. تو میں آپ کو ان لوگوں کا سٹیٹس بتا رہا ہوں جو اتنے تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، وہ پریشان ہے کہ ہم بریلویوں کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو چشتی رسول اللہ کا تھوڑا ہمارے دماغ پہ مارتے ہیں قادیانی، اگر ہم دیوبندیوں کے پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں تو اشرف علی رسول اللہ کا مارتے ہیں، اگر شیعہ کے پلیٹ فارم سے کرتے ہیں تو عقیدہ امامت کا سر پہ آگے تھوڑا لگتا ہے ہمارے، ہم کدھر جائیں. تو پھر میں نے کہا کہ آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں، آپ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کریں اور غلط کو غلط کہیں. وہ کہتا ہے میں گیا ہوں بریلوی دیوبندیوں کے پاس کہ خدا کے لیے غلط کو غلط کہو، تو وہ تیار ہی نہیں ہو رہے. اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے، اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے، اور پھر مجھے وہ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قادیانیوں کے خلاف مہم چلانے کے اوپر پیسہ کتنا ہے. پھر اس نے مجھے کئی مولویوں کا بتایا کہ اس سال اس نے کتنے ملین روپیز باہر سے منگوائے ہیں کہ ہم قادیانیت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. اے لو جی، یہ پھر ایک اور جھوٹ، کتنے ملین منگائے ہیں. آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ مفتی موشد شاہ صاحب کے پاس، اپنا مفتی علی نواز صاحب کے پاس، اور ان کے پاس کتنے ملین اور بلین اور ٹریلین ڈالر آتے ہیں باہر سے. آپ سب لوگوں کے سامنے یہ بات یہاں ہے. جھوٹا آدمی. جہاد قادیانی کے خلاف ہو رہا ہے، اپنے بزرگوں نے جو گول کھلائے ہیں ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں ہوتا. اس کے پیسے نہیں اس پہ جھوٹیاں پڑتی ہیں، پیسے نہ ملنا بھی مسئلہ نہیں تھا، اس پہ جو ان کے پیسے نہ بھی بند ہو جانے. تو مجھے پتا لگا کہ سب بڑا نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں. مجھے اس کے لیے ابھارنا ہے، میں نے کہا غلط جگہ ہے، مجھے اس کے لیے ابھارنا ہے. اور اب تو سیاستدان بھی اوئے یہ کیا بات کی ہے اس نے. یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو جو وہ آدمی خبر دے رہا تھا،
آپ بھی شروع کریں مرزائیوں کے قادیانیوں کے خلاف، بلکہ اس کے تو مریدین مرزائی ہیں، قادیانیوں کے خلاف بولنا شروع کریں، بڑا اچھا ہی دھندا ہے۔ اوئے ان سارے لوگوں سے بہترین دھندا تو یہ کر رہا ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے خوبصورت، لا 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 معافی معذرت، خوبصورت نہیں، سب سے لانتی اور سب سے پیسے والا کاروبار کون سا ہے؟ پگ باندھو، داڑھی رکھو، چکڑی چونپڑی باتیں کرنا سیکھو، بیٹھ جاؤ ویڈیو بنانا ڈال دو اور قادیانیوں کے حق کے اندر بولنا شروع کر دو۔ قادیانیوں کے حق پہ بولنا شروع کر دو جی، تو پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور پیسہ کیا آنا شروع ہو جائے گا؟ سب لوگ ہی جانتے ہیں، جرمنی جانا ہو، برطانیہ جانا ہو، فرانس، امریکہ، لندن جانا ہو، خالی پرچے کے اوپر ایک خالی چوکڑی مارنی ہوتی ہے کہ ہم مرزائی ہیں، مرزا غلام، بلکہ مرزا غلام شیطان قادیانی قوم، رسول، خدا کا بیٹا، خدا کی بیوی، یلاش آج اوج کی بیوی مانتے ہیں۔ خالی ایک چوکڑی، ایک دستخط کے اوپر ہی آدمی لندن برطانیہ مفت میں پہنچ جاتا ہے۔ تو ان کے حق کے اندر مسلمانوں میں رہ کے بات کرنے پہ کتنا پیسہ ملتا ہوگا، آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں جی۔ اور باقی تمام علماء کا ہمیں اندر بار سب پتہ ہے، اور اس کا کیا پتہ ہے جی؟ ہمیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ مجھے کہا لگا کہ سر بڑا نفع بخش کاروبار ہے، آپ بھی شروع کریں، مجھے اس کے لیے ابھار رہے ہیں۔ میں نے کہا غلط چل رہے ہیں، مجھے اس کے لیے ابھار رہے ہیں۔ اور اب تو سیاستدان بھی بعض ملکوں میں، خاص طور پر پاکستان میں، اہم دل کی مخالفت کی وجہ سے اپنی سیاست نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی کرسی قائم رہے۔ عمران خان صاحب، پہلے تو میں الحمدللہ کہنا چاہوں گا اپنے سیاستدانوں کے اوپر کہ یہ بے شک کرپشن اور پیسہ کھانا اور بہت سارے غلط کام بھی کرتے ہوں گے، لیکن مرزائیوں کی حمایت اور مرزائیوں کے حق کے اندر الحمدللہ اب تک کوئی بھی نہیں اٹھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان سیاستدانوں کے اندر بھی کوئی ابھی تک ایسا بندہ نہیں آیا کہ جو مرزائیوں کو کھلے عام مسلمان کہتا ہو، ان کی حمایت کرتا ہو۔ ہاں، میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں کہ بعض لوگ بعض سیاستدانوں کو کہتے ہیں وہ اب اگر وہ اپنے مفاد کے لیے، کیونکہ گنہگار آدمی ہے اس زمانے کے، کون سے ہم لوگ بھی کون سے بڑے نیک پارسال ہو گئے، تو جیسا درجہ انسان کا ہوتا ہے ویسے ہی بڑا گناہ ہوتا ہے اس کو۔ غریب آدمی کا کیا گناہ ہوگا؟ ناپ تول میں کمی، اور بڑے آدمی کا گناہ کیا ہوگا آپ لوگ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو لیکن پھر بھی الحمدللہ ماشاء اللہ، اللہ ہمارے حکمرانوں کو نظر بد سے بچائے، اور سیاستدانوں کو اللہ اور ان کے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ مرزائیوں کو انہوں نے کبھی بھی کھل کے حمایت نہیں کی ان کی۔ آگے سنیں۔ اہم دل کی مخالفت کی وجہ سے اپنی سیاست نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کی کرسی قائم رہے۔ عمران خان صاحب، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ نے بھی جماعت اسلام احمدیہ کی مخالفت کی اور اسی وجہ سے کی کہ آپ کی بھی کرسی بچ جائے، لیکن اب آپ وزیر اعظم نہیں رہے تو ہم آپ کو دعوت حقیقی اسلام دیتے ہیں۔ اور تو کیا بات کر رہا ہے؟ اور کھدڑے، اور تجھے تو اردو صحیح نہیں بولنی آتی۔ اور بیوقوف آدمی، اس نے بیچارے عمران خان نے، اس سے غلطی ہو گئی ایک، اللہ اس کو معاف کرے، اور بیچارے عمران خان نے راہداری سکھوں کے لیے جو کھولی تھی، اسی راہداری کے ذریعے تو تم بھی اپنے پیشاب خانے قادیان کے اندر جا سکتے ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے، عمران خان صاحب نے تمہارے لیے راہداری کھولی ہے، تو میں اس کی طرف نہیں آتا، کیونکہ اس کے اندر کتنی حقانیت ہے یہ میں نہیں جانتا، لیکن ایک کوٹا ہے کہ سکھ ادھر پاکستان میں اتنے آ سکتے ہیں، اور ہندو کہہ رہا ہوں، مرزائی، یعنی مرزائی تو نہیں، یعنی یہاں سے پاکستانی ہندوستان اتنے جا سکتے ہیں۔ کیا پتہ 10,000 کا ہو، 20,000 کا، 1,00,000 کا، اللہ جانے، مجھے نہیں فی الحال معلوم۔ تو یہ کوٹا ہے، اس کے ذریعے تو تم بھی اپنے پیشاب خانے، مرزائی خانے میں جا سکتے ہو، مرزواڑوں کے اندر جا سکتے ہو، قادیان کے وہ آتش گدائے قادیان، بلکہ آتش گدائے دنیا، جہنم میں جہاں مرزا غلام، بلکہ مرزا پیشاب قادیانی کے کھڈائے ملعونہ کے اوپر تم بھی جا سکتے ہو، لانتیں بھیجنے کے لیے، اور اگنے اس کے قبر کے اوپر۔ تو اف، بیزاری ہے ان لوگوں سے، اللہ حسین سے۔ آگے سنیے۔ عمران خان صاحب، ہم آپ کے اعتراضات کا جواب آپ ہی کے مولویوں سے دیں گے۔ جب 1973 کی اسمبلی نے فیصلہ کیا تھا
उन्होंने कहा था कि कादियानी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते वो मुसलमान नहीं है, वो अक़लियत है। तो कादियानी है जो नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानते हैं लेकिन साथ उम्मती नबी क्लेम करते हैं, जो नबी इस्लाम को आखिरी नबी मानते हैं लेकिन साथ उम्मती नबी क्लेम करते हैं। क्या ये यहूद नसारा से बदतर है? यहूद नसारा तो आपके नबी इस्लाम को, मेरे नबी इस्लाम को सिरे से पैगंबर नहीं मानते बल्कि तो नौज़ बिल्लाह झूठा कहते हैं। ये नबी इस्लाम को मान रहे हैं, इनको आप उनसे बदतर तो ना कहें। ये देखिए हाँ जी, ये आ गया जी फिर भगौड़ा इंसान खोती की शक्ल वाला। यहूदा नसारा से बदतर तो ना कहे ना जी, यहूदा नसारा से ये बड़ा धंधा कर रहे हैं आजकल। यहूदा नसारा से बदतर तो ना कहे ना जी, सर जी ओ सर एज सच। फिर आप लोग आगे खुद ही समझ लीजिए, एज सच भाइयों, एज सच। भगोड़ा काफर आदमी ये क्या कह रहे हैं, ईसाइयों और यहूदियों से बदतर हैं। मैं तो कहता हूँ यहूदियों और ईसाइयों से, यहूदी और ईसाई जो हैं इनसे बेहतर हैं। यहूदी और ईसाई अल्लाह और उसके रसूल को समझे ही नहीं, तभी तो नहीं मानते। लेकिन ये नसरानी, ये जो खबीस लोग हैं, ये कादियानी मुनाफिक, अल्लाह और उसके रसूल को मानने के बावजूद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी को खुदा का बेटा, खुदा की बीवी, खुदा के नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, खुदा तो नहीं मैं बोलूँगा, ये लाश काले कालू आज की रन मानते हैं और उसको खुद खुदा मानते हैं। तो क्या वो यहूद नसारा से बदतर हैं? यहूद नसारा तो फिर अल्लाह पे ईमान रखते हैं कम अज़ कम। यहूद नसारा तो फिर अल्लाह और उसके रसूल, रसूल तो नहीं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, और ये उस काने खबीस शैतान के ऊपर ईमान लाते हैं और सब कुछ मानते हैं उसको। यार लाख दी लानत तेरे बूथे होते कुतिया। कि नबी इस्लाम को, मेरे नबी इस्लाम को सिरे से पैगंबर नहीं मानते बल्कि तो नौज़ बिल्लाह झूठा कहते हैं। ये नबी इस्लाम को मान रहे हैं, इनको आप उनसे बदतर तो ना कहें। ये देखिए ये उन्होंने मुझे अच्छा खिलाड़ी भी मिला गया दीवार से चिश्ती रसूल का कलमा पढ़वाया यार। गाओ 8 चिश्तिया के बुजुर्गों के इन्होंने हालात जिंदगी लिखे और उसमें उन्होंने जनाब चिश्ती रसूल कलमा की मुरीद को इन्होंने कलमा पढ़ाया। उसकी बातें तावीलात करते हैं जी, वो खास कैफियत में थे। ये खास कैफियत में आके खादिम रिजवी साहब की बात करूंगा, वो कहते हैं खास कैफियत जाके तुम भौंक दे हो नबी होते। वो कहते हैं वो उन्होंने बात कोई तबाह नहीं करवाई, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कलमा वही है। क्या हज़रत मुहम्मद सिद्दीक़ ने पहले कलमा पढ़ाते थे? इस पे मेरा क्रिकेट मर गया सारे। कोई बोल टीवी के ऊपर ये चैनल सारे मौलवियों को जवाब दो इन बातों के, तुम्हारे बुजुर्ग चिश्ती रसूल कलमा पढ़ाते हैं। ये काम तो गुलाम कादियानी ने नहीं किया। मैं कहता हूं कादियानियों से बदतर, मैं कहता हूं कादियानियों से बदतर ये किताबें, मैं कहता हूं कादियानियों से बदतर ये किताबें। गुलाम कादियानी से कभी अपना नाम का कलमा पढ़वाना साबित नहीं है। अच्छा जी, ओए होए, एक तो ये ऐसा आदमी है ना, अल्लाह माफ़ करे, कभी ऐसा आदमी बैठा हो ना, ऐसे ही फारिग आदमी बैठा हो, कभी दिल करे आदमी को इसके ख़िलाफ़ कुछ ढूंढने के लिए, कुछ ना करे आदमी, एक रत्ती भर काम ना करे। क्या करे पता है? इसकी एक वीडियो लगाए, बस देखता रहे, एक बल्कि 5-5 मिनट के अंदर ऐसी सी बोंगी मारेगा। 5 मिनट गुजरेंगे फिर एक बोंगी, बोंगी पे बोंगी, बोंगी पे बोंगी। बोंगा तरीन इंसान है ये। और ये कह रहा है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम, बल्कि मिर्ज़ा पेशाब अहमद कादियानी, मिर्ज़ा सीनियर जो इसका अब्बू है, इसका रज़ाई वालिद भी नहीं बल्कि हकीकी अब्बू जान जो हैं इसके, हाँ ये देखें, कुछ अरसा गुजरेगा, ये भी थोड़ी सी जो पगें हैं ये मैली कुचैली हो जाएंगी, बल्कि पगें भी इतनी धोतर बांधी हुई है इसने सर पे, और ये आंखें चल के, और ये हिसाब किताब होने लगा है। और तौबा कर ले बच्चे, तौबा कर ले, अभी भी वक्त है। कादियानी से अपना कलमा पढ़ाना साबित नहीं है, झूठे, लाख दी लानत है कज़्ज़ाब पे, लानतुल्लाह अलल नाउज़ बिल्लाह। में वो आयत शरीफा मेरे ज़हन से निकल गई है इन शैतानों की बात करते करते। तो वो कहता था कि जो ये मुसलमान कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा, एक दफ़ा, बल्कि एक वाक़या ज़रा सा सुना दूँ कि एक दफ़ा उसके मुरीद ने कहा कि ए अब्बा जान, ये हमें कोई नया कलमा ईजाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम यानी आप नए नबी आए हैं। तो आगे से वो खबीस कहता है, जहन्नमी कुत्ता कहता है कि नहीं जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर हमें ज़रा वो तब्दीली करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मोहम्मद, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह हर मुसलमान पढ़ता है, वो नाम मोहम्मद से मुराद मैं हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह, तो तू कह रहा है कि वो नाम मोहम्मद, कलमा पढ़ाना साबित नहीं है, झूठे शैतान की शक्ल। वो उसने भी अपना मोहम्मद नहीं लिखा है, अपना नाम का कलमा कभी नहीं पढ़ाया। तो सब जाए जर्मनी में सैकड़ों अंग्रेज हैं जिनको कादियानियों ने कलमा पढ़ाया, सैकड़ों अंग्रेज हैं जिनको कादियानियों ने कलमा पढ़ाया। चलो हाँ जी, सैकड़ों कादियानी है जिनको, सैकड़ों
گورے ہیں جن کو کلمہ پڑھا ہے، اوف اللہ! کبھی میں اس بات پر بھی ویڈیو بناؤں گا کہ یہ لوگ ہر سال اپنا جو ان کا کوٹا ہوتا ہے کہ اتنے 100 لوگوں کو بلکہ اتنے 1000 لوگوں کو تم لوگوں نے قدیانی بنانا ہے، یعنی جہنم میں پھینکوانا ہے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جس طرح اب گھر کے اندر 10 افراد ہو گئے، اب وہ ہر سال نا ایک ایک فرد اپنا نام کا ڈالتا جائے گا کہ میں بھی جی میں عیسائی تھا، پہ یہودی تھا، نصرانی تھا، ہندو تھا، اب میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس طرح کرتے کرتے ایک گھرانے سے ہی 10 سال کا ان کا کوٹا نکل آتا ہے، یعنی ایک گھر سے ایک آدمی، دوسرے سے دوسرا، تیسرے چوتھا، پانچواں، چھٹا، آٹھواں، نو، اس طرح یہ لوگ سینکڑوں کر لیتے ہیں، اور آ کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اس گندی شکل والے کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر جی مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ حساب ہے، کبھی اس پہ بھی ویڈیو بناؤں گا، جھوٹا آدمی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یقین کریں میں نے جس وقت کتاب لکھی اور عقیدہ ختم نبوت پر ان کو جس وقت سرچ کیا، عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں پہ آ جاتی، عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں پہ آ جاتی، عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ساری انہوں نے لکھی، اور ایک بچے کے اوپر دھوکہ دیتے دیکھو بھائی یہ مسلمان مولوی علماء ہمارے اوپر خام کھا اب چونکہ یہ احمدیہ انصرز والا ایک نمبر کا کٹنگ باز کینچی ہے، کلپ بنانے کا ماسٹر ہے، تو میں پورے ذمہ داری سے تو نہیں اس بات کے اوپر ان کی ٹوک اور ان کے خلاف بول سکتا، لیکن اگر یہ انہوں نے منون یہی بات کی ہے تو پاجی ختم نبوت کی ان لوگوں نے تعریف کی ہے اور ترجمہ کی ہے، افسوس ان لوگوں نے ترجمہ کیا ہے ختم نبوت کا۔ لاکھ دی لعنت ہے جی شیطان کے منہ پہ، جس نے آپ کے کانوں کے اندر یہ بات ڈالی۔ کیوں مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں آپ؟ وہ مرنا نہیں ہے آپ نے؟ ختم نبوت کی ان لوگوں نے کوئی وہ تعریفیں کی ہیں، بڑی سونی تعریفیں کی ہیں، خدا کی بیٹے، بیوی، رسول، کتے کے بچے نے کیا کیا ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، خدا کا نطفہ ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ تو تم اس کے بارے میں اس طرح بات کر رہے ہو، لیکن پہلے سے معذرت اگر آپ نے یہ بات نہیں کی تو، لیکن اگر آپ نے یہ بات کی ہے تو لکھ دی لعنت تساں دے پر بھی۔ آگے چلیں جی۔ سختی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد بھی کوئی بندہ بڑا کافر ہو سکتا ہے؟ میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ کہتے ہیں محمد عربی اللہ کا رسول ہے، میں مانتا ہوں محمد عربی اللہ کا رسول ہے۔ آپ مکہ مدینہ کو مانتے ہو، میں مانتا ہوں مکہ مدینہ ہے۔ آپ قرآن کو مانتے ہو، میں بھی اپنے گھروں میں قرآن مجید پڑھتا ہوں۔ اس طرح کے سادہ سمپل مداد رکھنے والے لوگوں کو جب یہ سوالات سامنے آتے ہیں، بھائی بات تو ٹھیک ہے، بھائی بات تو ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، کعبۃ اللہ کو مان رہا ہے، قرآن کو مان رہا ہے، بھائی بات تو ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، کلمے کے اوپر تو میں پہلے ہی گفتگو کر چکا ہوں، کعبۃ اللہ کو مان رہا ہے، اور کعبہ کے اوپر بھی کبھی ایک دن ویڈیو بناؤں، کیونکہ مرزیوں کو قبلہ کون سا ہے، قادیان کا جو وہ کنجر خانہ ہے وہ ان کا قبلہ ہے۔ قرآن کو مان رہا ہے۔ اچھا جی، قرآن کے اوپر بھی ایک دن ویڈیو بناؤں گا کہ مرزیوں کا قرآن کون سا ہے۔ مرزیوں کا قرآن وہ ہے جو خنزیر قادیانی کہتا ہے کہ اصل جو قرآن تھا ہماری جان، ہمارے سلطان، ہمارے بادشاہ، ہمارے سردار نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جو قرآن جبرائیل امین صادق الامین لے کر آئے، وہ کہتا ہے کہ یہ اٹھ چکا دنیا سے، اور جو میرے منہ سے جو اتنے پاک ہستیوں کا ذکر کرنے کے بعد میں زیادہ کچھ نہیں بول سکتا، لیکن بس یہ بولوں گا کہ اس کے منہ سے جو فلاں فلاں نکلتا تھا، اس کو وہ کہتا تھا کہ یہ قرآن ہے، خنزیر قادیانی کی شکل پہ ہزاروں لعنتیں۔ They pray like we pray. They make adhan like we make adhan. They hold fast in Ramadan as we hold fast in Ramadan. They pay zakat as we pay zakat. And if they are allowed, they can perform Hajj, although they are not allowed in Saudi Arabia to enter. But if they are allowed, they will perform Hajj as we perform Hajj. So some common people will wonder how these people they are praying very well. They are reciting the Holy Quran, they are reciting the Kalima. How can we hold them as non-Muslims? They pray like we pray. اچھا جی، یہ ہے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں،
تو اب یہ کٹنگ ماسٹر نے کچھ نہ کچھ اس میں بھی گڑبڑ کی ہوگی، ظاہری بات ہے، کیونکہ ورنہ اگر یہ منون یہی بات کر رہے ہوتے تو واویلا مچا ہوتا ابھی دنیا میں. تو نماز کی بات، اوہ اوہ ان کی مرضیوں کی نماز کے اوپر بھی ایک دن ویڈیو بنانے لائق ہے. نماز یہ لوگ کیسے پڑھتے ہیں جی؟ وہ میں اتنی گندی بات ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس قدر گندی بات ہے کہ میں یہ بیان نہیں کر سکتا. بلکہ رہنے دیں جی، ابھی میں اپنا من تن خراب نہیں کرنا چاہتا. یہ اس کی غلاظت بک کہ یہ لوگ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں. آگے سنیے جی. یہ میں کلام لا اذان اشہد ان محمد رسول اللہ کے اندر یہ محمد اس خنزیر کو لیتے ہیں جی، اذان بھی ہو گئی. بھی میں کلام دے ہول فاسٹ ان رمضان ایز وی ہول ہاں جی، رمضان کا روزہ ان کا کیسا ہوتا ہے جی؟ ان دعاؤں میں جس طرح اپواس ہوتا ہے نا جی، کہ ایک بعض چیز نہیں کھا سکتے، بعض چیز کھا سکتے ہیں. یہ اس طریقے کا ان کا رمضان کے روزے ہوتے ہیں قادیانیوں کے. اور اس کے اندر بعض غلط کام بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری گندی گندی حرکتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ ان کی روزی روٹی، ان کی کھان پین ہی گندی حرکتیں ہیں. تو چکلا بازی، رنڈی بازی، نعوذ باللہ من ذالک. تو ان کا رمضان کے روزے بھی اس سے نہیں کہتے ہیں. فاسٹ ان رمضان دے پے زکات ایز وی پے اوئے ہوئے ہوئے، زکوٰۃ، اف اللہ. زکوٰۃ کیا ان کی ہوتی ہے جی؟ پورے کل مال میں سے آدھا حصہ ان کے مرزواڑے اکبر برطانیہ جاتا ہے جی، لندن. کیونکہ لندن کے یہ لوگ پیداوار ہیں. مرزا پیشاب کا دینی اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میں برطانیہ کا خود ساختہ پودا ہوں. ظاہری بات ہے پودوں کے مالکان کو بھی پیسے جانے چاہیے. تو وہ لوگ زکوٰۃ یہ دیتے ہیں، نہ کہ غریب مسلمانوں کو. and if they are allowed they can perform hajj although they are not allowed in Saudi Arabia. ارے یہ کافر اپنا نام مسلمان ڈال کر جاتے ہیں اور قادیانی پہ وقت آنے پر لعنتوں والی جگہ چوکڑی بھی مار دیتے ہیں کہ ہم خنزیر پہ لعنت بھیجتے ہیں. تو یہی ہے بس، حج کرتے ہیں جھوٹے لوگ. قادیان میں جا کے حج کرتے ہیں جی، اور کدھر. But if they are allowed, they will perform hajj as we perform hajj. So some common people will would wonder how these people they are praying very well, they are reciting the Holy Quran, they are reciting the kalima. How can we hold them as non-Muslims? پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله فلا تغفر الله في ذمته. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری طرح نماز پڑھے. یہ اللہ نے اس کی زبان کیوں نہیں کھینچ لی اس بات سے پہلے کہ یہ پیغمبر خدا علیہ السلام، یعنی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہے. لیکن اللہ نے ظاہری بات ہے شیطان کو جس طرح چھوٹ دی ہوئی ہے اس کی اولاد کو بھی اسی طرح چھوٹ دی ہوئی ہے. لیکن نیڑے نیڑے ساریاں دیاں موتاں، ساریاں دیاں لاکتاں. تو یہ کہہ رہے ہیں جی حدیث کے اندر یہ آیا ہے جی. اب 100% نہیں کہہ سکتے کہ حدیث اس نے صحیح بھی پڑھی ہے اپنی طرف سے، کیونکہ مرزا قادیانی ماسٹر تھا. جس طرح اس کا یہ بچہ احمدیہ کون سا ہے جی، احمدیہ آنسرز والا ہے، کلپ کٹنگ ماسٹر اور جھوٹی باتیں گڑنے کا ماسٹر. اس کا جو ابا تھا مرزا پیشاب قادیانی، وہ بھی ماسٹر تھا اپنے طرف سے باتیں، قول، اقوال، حدیثیں گڑنے کا. تو اس نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نماز یعنی عبادت ہماری طرح کرے. عبادت تو یہ لوگ ہماری طرح کرتے بھی نہیں ہیں، پہلے بھی بیان کر چکے. اور اس میں ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان ہے. جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لی. بس اللہ کی ذمہ داری کی بے حرمتی نہ کرو، اسے بے اثر نہ بناؤ اور اس کا وقار نہ کرو. بس علماء یہ کہتے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اپنے اسلام کو پیش نہ کروائیں، ایسا اسلام پیش نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کے مخالف ہے. اسلام وہی ہے جس کی تعریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرزا قادیانی کے اوپر لعنتیں بھیجی ہیں، اس کو جہنم کا کتا قرار دیا ہے. ان کی ایک حدیث پاک جس کا مفہوموں کا بھی مفہوم، یعنی میرے ذہن میں اپنے
اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال آئیں گے، ہر ایک اپنے آپ کو نبی ہونے کا ہر ایک نبی ہونے کا دعوے دار ہوگا، تو تیرے اس سور کو تو وہ پہلے ہی دجال کہہ گئے ہیں اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کا بچہ۔ ہمیں تو اس تعریف کے تحت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان قرار دے دیا، اور اس کے بعد نہ ہمیں کسی مولوی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے اور نہ کسی پارلیمنٹ کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے۔ پھر عمران خان صاحب آپ کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ احمدی مسلمان نہیں ہیں، مگر آپ خود ہی جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے مطابق احمدی حقیقی مسلمان ہیں، اور آپ یہ تسلیم کر چکے ہیں۔ ایک وہ انسان جس کو اللہ نے خطاب دیا رحمت للعالمین، رحمت للمسلمین نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ رحمت صاحب بن کے آئے تھے، انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے۔ انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا۔ نمبر 1 دنیا کا گریٹسٹ مین، اچیومنٹس میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم ان کی زندگی تو بتائیں اپنے بچوں کو کہ کیا وجہ تھی وہ اللہ نے ان کو اپنا حبیب کہا تھا قرآن میں، کیا وجہ تھی کہ اللہ نے سب انسانوں کے لیے ان کو کہا تھا کہ یہ رحمت بن کے آئے، تو اسٹڈی تو کریں اس کو۔ اور وہ جب ہم کریں گے تو یہ جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو، وہ فلانا کافر ہے، وہ اس کے اوپر فتوی لگا دیتا ہے۔ ایک صحابہ جنگ کے دوران وہ جب ایک کافر کو مارنے لگے، جب جنگ یعنی لڑائی ہو رہی تو جب مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، تو انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا۔ 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بات نہیں کی، کہا کہ اس کے تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے یا نہیں، یعنی یہ تو انسان کو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کرنا کہ فلانا کافر ہے فلانا کافر ہے، اور اس لیے ہماری تعلیم بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب آپ کی اچھا جی، اوہو، یہی بات ہے نا کہ جب بھی ویڈیو روکو ایک انکشاف ہے، جب بھی ان کی ویڈیو روکو تو وہ اورل والا سین بن جاتا ہے، کوئی حساب نہیں ہے ان کا، کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ لوگ ویڈیو بناتے ہوئے فارغ نہیں رہ سکتے، جھوٹے۔ تو یہ کٹنگ ماسٹر نے عمران خان صاحب کے بارے میں یہ ویڈیو کٹنگ کرتے ہوئے، عمران خان صاحب نے تو اس کے اندر مرضیوں کا نہ کوئی ذکر کیا ہے، نہ کوئی یہ بات کی ہے اس طرح کی۔ انہوں نے تو اتحاد کی بات کی مسلمانوں کے بیچ میں، نہ کہ تم جیسے بگوڑے سوروں کے ساتھ اتحاد کی۔ میں اس کے اوپر اب کیا بات کروں جی، سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ جس طرح حکیم بلکہ کون تھا جی، نورے نے، حکیم نور الدین نورے نے کہا تھا کہ یلاش کے ساتھ یلاش نے مرزا غلام احمد قادیانی کے صدر رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا، تو آگے سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ تو میں بھی کہتا ہوں جی آگے سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے کہ یہ اس وقت کیا کر رہا تھا۔ کہ ہم فیصلہ کرنا کہ فلانا کافر ہے فلانا کافر ہے، اور اس لیے ہماری تعلیم بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب آپ کی کرسی تو نہیں بچی، لیکن انشاءاللہ آپ کی آخرت ابھی بچ سکتی ہے۔ ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں اور حضرت خلیفۃ المسیح یہ اس نے صحیح بالکل 100% کے اوپر نا، بالکل 100% اس نے صحیح بات کی۔ اے بھائی میں تمہارا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری بات سے اگر کوئی آپ کو تکلیف ہوئی ہو تو بہت بہت معذرت۔ آپ نے یہ جو بات کی ہے نا جی، یہ ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کریں۔ مرزا پیشاب احمد قادیانی کی کتب کا مطالعہ کریں، اور اس کے اندر پورا کا پورا وہ جس آدمی کو پڑھتا ہے لاکھ دی لعنت بھیجتا ہے مرزا قادیانی کے اوپر، اور تم مربی نہیں پڑھ سکتے اس کتابوں کو۔ اتنی ننگی ننگی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں جو میں اونچی آواز میں بول بھی نہیں سکتا، نہ بیان کر سکتا۔ وہ گندی گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو جان کے رجولیت کی طاقت کے اظہار، تو سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ وہ باتیں کرتا رہے، بڑا اچھا مشورہ دیا تو نے، بہترین۔ یہ اپنے مرضیوں کو کیوں نہیں پڑھاتا؟ تو انہوں نے اپنی کتابیں چھاپنا بند کر دی ہیں اسی چکر میں، کیونکہ پڑھ پڑھ کے لوگ ان کے اوپر لانتے اور مرزا خنزیر کے اوپر لانتے بھیج رہے تھے۔ آگے سنیے جی۔ اور حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے خطبات سنیں تاکہ آپ کو علم ہو کہ اسلام احمدیت ہے کیا۔ اسلام احمدیت حقیقی اسلام ہے، اور ان کے خلیفے شیطان کے بونگیاں سن کے آپ کو پتہ لگے جی حقیقی اسلام کون سے۔ اور تمہارے مرزئی جو آگے بیٹھے ہوتے ہیں مرزوٹے، وہ ان سے بیان نہیں سنا جا رہا ہوتا، وہ بڑی مشکلوں سے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی وہ اس کو خود پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا، بنگے کو بکواس کر رہا ہوتا ہے، دیکھ اتنا بڑا بڑا لفظ چھاپا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی الٹی سیدھی باتیں، پڑھا ہی نہیں جاتا اس بیچارے غریب سے۔
یہ پیچھے ویڈیو چلائی ہے تو پتہ نہیں غریب کوئی سی جوانی کے زمانے کی، ابھی تو وہ بالکل ہی بولا بھی نہیں جاتا بیچارے سے، لکوا ہوا ہے اس کو۔ یا پھر اوہ وہ اسلام ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، نہ کہ وہ اسلام جو پاکستان میں مولوی سکھاتے ہیں۔ آخر میں عمران خان صاحب ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ جماعت اسلام احمدیہ کی کتب کا مطالعہ کریں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج پاکستان کا یہ حال مولویوں کی وجہ سے ہے، کیونکہ ان مولویوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مسئلے کا انکار کیا ہے۔ جہاں تک جماعت احمدیہ کا تعلق ہے، نہ ہی ہم نے کسی غیر ملکی طاقت سے یہ کہا ہے کہ ہمیں پاکستانی اسمبلی کے آئین میں ترمیم کروا کر قانون اور آئین کی نظر میں مسلمان بنوایا جائے، نہ ہی ہم نے کسی پاکستانی حکومت سے کبھی اس چیز کی مانگی، نہ ہی ہمیں کسی اسمبلی یا حکومت سے مسلمان کہلانے کے لیے کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت، کسی صنعت کی ضرورت۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کیونکہ حسن مسلمان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے مسلمان کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تمام ارکان اسلام اور ارکان ایمان پر یقین رکھتے ہیں، ہم قرآن کریم اور ایمان قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے قوت کا منکر ہے، نبوت کے منکر کی یہ ذان وقت وقت نے کہا۔ Every new video. Also make sure to like, subscribe, make sure to subscribe and جی آپ لوگوں نے ناظرین دیکھا کہ یہ احمدیہ آنسرز والا کس طرح کس ادب و آداب اور خوبصورت الفاظ سے عمران خان صاحب کو کہہ رہا تھا کہ ایمان لے ہیں جی، یعنی ایمان اپنا خراب کر دیں۔ استغفر اللہ۔ عمران خان صاحب اللہ پاک آپ کو خاتمہ با ایمان کرے۔ اب کرسی چھن کے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، کرسیاں آندیاں جاندیاں رہندیاں نے، کرسی کوئی بلا نہیں ہے۔ آپ مرزائیوں کا بھی دل ٹھنڈا کر دیں، مسلمانوں کا ایک دفعہ کہیں کھلا مزیدار مرزا خنزیر کا دینی بھی لعنت بھیج کے دیکھیں، ایسا ماشاءاللہ وزیر اعظم بن جائیں گے، قوم آپ سے ایسے دل اور جان سے محبت کرے گی۔ بہت بہت شکریہ دوستوں، اس پلید کی اتنی لمبی بھونگیاں بیان کرتے کرتے میں خود بھی تھک چور چکا ہوں جی۔ مفتیان اکرام کی ہمت ہے کہ 6 گھنٹے بیٹھ کے ان پیشابیوں کی باتیں کرتے رہتے ہیں جی۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، صدا صد قائم رکھے، اللہ پاک ان کے ایمانوں کو ان کی حفاظت فرمائے جی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ اس پیشاب کا دینی کی قبر کے اندر اور آگ بھر دے، اللہ اس شیطان کے سینگوں والے پر لعنت بھیجے جی۔ بہت بہت شکریہ جی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔